أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صل عليه۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی احوال آخرت کے سلسلے میں مشہور و معروف تصنیف شرح الصدور میں سے 51واں باب نمبر 51 میت یا قبر کے پاس تلاوت قرآن کرنے کے سلسلے میں جو آپ نے ذکر فرمایا ہے، تو اس کے تحت جو آپ نے باتیں ذکر فرمائی وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ میت کو تلاوت قرآن کا ثواب ملنے یا نہ ملنے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ یعنی حضرت سیدنا امام اعظم، حضرت سیدنا امام مالک، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل اور جمہور علماء کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک ثواب پہنچتا ہے، یعنی یہ ایصال ثواب کی ایک بہترین دلیل۔ جبکہ ہمارے امام حضرت یعنی امام سیوطی فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے، اور دلیل کے طور پر آپ یہ آیت مبارکہ پیش فرماتے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش۔ لیکن پھر اس کے بعد امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ کے جواب میں کئی وجوہات بیان فرمائی ہے، اور اس سے ثابت کیا ہے کہ جو بھی ہم ثواب اپنے مرحومین کو پہنچاتے ہیں وہ ضرور ان کو ملتا ہے، چاہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے ہو، چاہے وہ نماز کے ذریعے ہو، چاہے وہ صدقہ و خیرات کے ذریعے ہو، چاہے وہ حج و عمرے کے طور پہ ہو۔ ان تمام چیزوں کا ثواب ہم اپنے مرحومین کو ایصال کر سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے۔ تو انہی وجوہات میں سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ پہلی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو سورہ نجم کی ہے، یہ آیت منسوخ ہے، اور اس کی ناسخ یہ آیت مقدسہ ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، جس کا ترجمہ ہے اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی، سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ والدین کی نیکی کے سبب اولاد جنت میں داخل ہوگی، سبحان اللہ۔ دوسری وجہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کی قوم کے لیے ہے، جبکہ اس امت مرحومہ کے لیے حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس امت کے لیے وہ ہے جو اس نے کوشش کی اور وہ بھی جس کی اس کے لیے کوشش کی گئی، یعنی اگر ہمارے بعد اولاد ہمارے لیے ایصال ثواب کریں یا ہمیں نفع پہنچانے کی کوشش کریں صدقہ و خیرات کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، درود پاک کے ذریعے، تو ان تمام کا ثواب ہمیں بھی ملتا ہے۔ تیسری وجہ یہ کہ اس آیت طیبہ میں انسان سے مراد کافر ہے، جبکہ مومن کے لیے تو اس کی اپنی کوشش اور اس کے لیے کی گئی کوشش بھی ہے۔ یعنی یہ جو آیت سورہ نجم کی آیت میں کہا گیا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، تو یہاں آدمی سے مراد کافر وہی پائے گا جو اس نے کوشش کی۔ مسلمان کے لیے جو اس نے کوشش کی اس کا ثواب تو ملے گا ہی، جو اس نے عبادتیں کی، روزے رکھیں اور حج و زیارت وغیرہ یہ ارکان ادا کیے، ان تمام کا ثواب اس کو تو ملے گا ہی، اور اس کے بعد اس کی اولاد جو اس کے لیے خیرات کریں گی، صدقہ کریں گی، اور جو ایصال ثواب کے طور پر قرآن پاک کی تلاوت کریں گی، ان تمام کا ثواب اللہ تعالیٰ مرحومین کو بھی عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔
چوتھی وجہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی اپنی ہی کوشش پائے گا، یہ تو عدل کی صورت میں ہے، جبکہ فضل کی صورت میں ہے کہ جس کے لیے اللہ جتنا چاہے زیادہ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل بہت عظیم ہے، سبحان اللہ۔ پانچویں وجہ یہ بیان فرمائی کہ لل انسان میں جو لام ہے وہ اعلیٰ کے معنی میں ہے، یعنی انسان پر وہی گناہ ہوگا جو اس نے خود کیا، دوسروں کا گناہ اور دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اس پر نہیں ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہ آیت سے ہمیں اس کا استدلال پتہ چلتا ہے۔ خیر، تو پھر اس کے بعد امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثواب پہنچنے کے قائل علماء کرام جو ہم نے پہلے باتیں ذکر کی ہیں، ان احادیث مبارکہ پر قیاس کرتے ہیں کہ جو حج، صدقہ، دعا، روزہ اور غلام آزاد کرنے متعلق آئی ہے، کیونکہ ثواب کے منتقل ہونے میں کوئی فرق نہیں، چاہے وہ حج و صدقے کا ہو یا وقف و دعا کا یا پھر تلاوت قرآن کا۔ اور پھر آگے آنے والی احادیث مبارکہ کے اگرچہ ضعیف ہیں مگر ان کے مجموعے سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کی اصل موجود ہے، اور ہر زمانے میں مسلمانوں کا جمع ہو کر بغیر کسی انکار کے اپنے مردوں کے لیے تلاوت قرآن کرنا بھی اس کی دلیل ہے، اور یہ اجماع ہے۔ یہ تمام گفتگو حضرت سیدنا حافظ شمس الدین ابن عبد الواحد مقدسی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ ایصال ثواب کے متعلق اپنے ایک رسالے میں فرمائی۔ یہ بالکل صاف بات آپ نے بیان فرما دی کہ ایصال ثواب کرنا، ختم قرآن شریف کی محفلیں سجانا اور جمع ہو کر کے ختمات کرنا اور اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچانا، یہ تسلسل کے ساتھ مسلمانوں میں چلا آ رہا، ہر زمانے میں فرمایا۔ امام سیوطی کی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں، شرح الصدور، امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، there is no denial of his reliability and trustworthy. He is the imam of the ulama, the imam muhaddithin, khatum al-huffaz and the mujaddid of his age رحمہ اللہ رحمۃ واسع۔ انہوں نے بیان فرمائی یہ بات کہ ایصال ثواب ہر زمانے میں مسلمانوں کی عادت چلی آ رہی ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس سے اجماع کا ثبوت بھی انہوں نے اس سے استدلال فرمایا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا الشیخ عز الدین ابن عبد السلام یعنی سلطان العلماء فتویٰ دیا کرتے تھے کہ میت کو تلاوت قرآن کا ثواب نہیں پہنچتا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میت کے لیے تلاوت قرآن کر کے اسے ثواب بخشا جائے تو اسے نہیں پہنچتا، اب بتائیے کہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بات میں دنیا میں کہا کرتا تھا، اب میں اس سے رجوع کر چکا ہوں، اللہ اکبر، کیونکہ میں نے اس میں اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھا ہے کہ میت کو قرآن شریف کا ضرور ثواب پہنچتا ہے، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں سلطان العلماء عز الدین ابن عبد السلام مصر کے بہت بڑے ماشاءاللہ عالم ربانی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، یہ پہلے انکار کرتے تھے ایصال ثواب کا اور پھر انہوں نے رجوع فرمایا، سبحان اللہ۔ تو جہاں تک معاملہ ہے قبر پر تلاوت قرآن کرنے کا، تو اس میں ہمارے حضرات یعنی امام سیوطی فرماتے ہیں ہمارے حضرت ہمارے شافعیہ اور دیگر تمام ہی جواز کے قائل ہیں، اور حضرت سیدنا زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے قبر کے پاس تلاوت قرآن کے کرنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب قبرستان جائیں مرد حضرات تو وہاں جا کر کے سورہ ملک شریف ہے یا سورہ یاسین شریف ہے یا کم از کم 11 مرتبہ تو قل هو اللہ شریف تو پڑھ لینی چاہیے۔ whenever you go to the graveyard we should obviously if you know it off by heart recite Surah Yasin or Surah Al-Mulk, and if you can then recite Surah Al-Ikhlas 11 times inshallah. Send a reward to all of the deceased who are laid to rest there. امام شرف الدین نووی رحمہ اللہ نے کتاب المہذب کی شرح میں فرمایا کہ قبرستان جانے والے کے لیے مستحب ہے کہ جتنا ہو سکے تلاوت قرآن کرے اور پھر دعا کرے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تصریح موجود ہے اور ان کے اصحاب کا بھی اسی پر اتفاق ہے۔ المجموع شرح مہذب میں یہ بات آپ نے بیان فرمائی۔ ایک مقام پر فرمایا کہ اگر قبر کے پاس پورا قرآن پاک پڑھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو جب ہم بزرگان دین کی بارگاہ میں جائیں تو سب سے بہتر وظیفہ یہ کہ ہم ان کے قبر کی سراہانے ادب کے ساتھ بیٹھ کر کے قرآن شریف کی تلاوت کریں، اور پھر جتنا بھی آپ سے ہو سکے تلاوت قرآن کا ثواب آپ ان کی روح پاک
کو پہنچائیں، ایصال کریں، نظر کریں اور ان کے صدقے میں ان کے وسیلے سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب تک اس میں کوئی روایت نہیں ملی تھی آپ اس کی قائل نہیں تھے، لیکن جب آپ کو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن علا ابن لجلاج رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ مرفوع روایت پہنچی جو ہم نے وقت دفن کی جانے والی تلقین کے بیان میں ذکر کی ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ نے بھی رجوع فرما لیا اور یہ کہا کہ قبر کے سرحانے بیٹھ کر کے ادب احترام کے ساتھ بیٹھ کر کے، یعنی ظاہر سی بات کہ جب آپ قبر کے سرحانے بیٹھیں گے، قبر کے پاس بیٹھیں گے تو کسی اور قبر پر پاؤں نہیں رکھ سکتے آپ، نہ آپ کسی اور قبر پر بیٹھ سکتے۔ You cannot sit or you cannot put your foot on another grave. We must show utmost respect. Many a times what happens is the graves of our relatives or people whom we have acquaintance with, it's in the middle of a cemetery, and to go to that person's grave, to the beloved's grave, there is no particular path. So we cannot walk over people's graves, Muslims' graves. This is najaiz, this is impermissible. You will also incur a sin. There's a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that Allah Rahmat mentions this in Ihlaq al-Wahhabiyyin ala tawheenihim qubur al-Muslimin. Many narrations in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that for me to walk over a Muslim's grave, it is less severe than for me to walk on the edge of a sword. Allahu Akbar. or on live ember. تو مسلمانوں کی قبر کا احترام کرنا چاہیے ہر حال میں۔ حضرت سیدنا امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انصار کا معمول تھا کہ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا تو وہ آتے جاتے اسی قبر کے پاس تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمارے اکابر بزرگان دین بھی وصیت نامے میں یہ لکھا کرتے تھے کہ کم از کم 3 دن کے لیے میری قبر پہ آ کر کے قرآن شریف کی تلاوت کیا کریں، جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت فرمائی تھی اور اس پر عمل بھی ہوا۔ سیدنا ابو محمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ اخلاص کے فضائل میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مرفوعاً روایت کیا کہ جو قبرستان سے گزرتے ہوئے، ابھی جو روایت ہم نے بیان کی، جو شخص قبرستان سے گزرتے ہوئے 11 مرتبہ 11 times قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی پوری سورہ اخلاص پڑھے اور اس کا ثواب مردوں کو بخش دے تو اسے ہر مردے کے بدلے میں اجر ملے گا، ان کو تو ملے گا ہی، ان سب کا مجموعی ثواب کا حصہ اس شخص پڑھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ So anyone who goes past the graveyard, a Muslim cemetery, and recites Surah Al-Ikhlas 11 times and sends reward to all of the deceased, then Allah subhanahu wa ta'ala will give all of them individually their reward, and all of their reward accumulated will be given to this reciter. Subhanallah. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قبرستان جائے پھر سورہ فاتحہ قل هو اللہ احد اور الہاکم التکاثر پڑھے، پھر کہے اے اللہ عز وجل میں نے تیرے کلام میں سے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب قبرستان کے مسلمان مردوں اور عورتوں کو دیتا ہوں، تو یہ تمام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے سفارشی بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الفاتحہ and Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Takathur, these 3 short surahs, if someone recites them, then and then sends reward to all of the male and female Muslims residing who are laid to rest in that graveyard, then they will all intercede for him, for this person, for the reciter in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. ان کے لیے سفارشی بنیں گے اللہ تعالی کی بارگاہ میں، اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے پڑھنے والے کے لیے۔ سیدنا حماد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں مکہ مکرمہ کے قبرستان گیا تو ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا، یعنی ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں قبر ہے، تو یعنی سو گئے وہاں پر۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں مردوں کو حلقے بنائے دیکھا، سرکل، ایک حلقہ بنائے ہوئے ہیں، تو پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔
لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ایک مسلمان بھائی نے قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بھیجا ہے، جسے ہم 1 سال سے آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، ابھی تک اس کا ثواب ختم نہیں ہوا. اللہ ایک سورہ اخلاص شریف کا ثواب. تو اگر پورا قرآن شریف آپ اس سال ثواب کریں تو پھر کتنا ثواب ان کو ملتا ہوگا. سبحان اللہ. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قبرستان گیا اور سورہ یاسین شریف پڑھی تو اللہ رب العزت قبرستان والوں کے عذاب میں کمی فرما دے گا اور پڑھنے والے کو تمام مردوں کے برابر نیکیاں ملیں گی. اللہ. Anyone who recites Surah Yasin in the cemetery, then Allah subhanahu wa ta'ala will reduce the torment from all the occupants of the grave, and Allah subhanahu wa ta'ala will reward the reciter equivalent to the number of the deceased in that graveyard. Subhanallah. امام قرطبی رحمہ اللہ اس حدیث شریف کے اپنے مردوں پر یاسین پڑھو اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں التذکرہ میں، اور یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ جب میت کا وقت نزا ہو اس وقت اس کے پاس پڑھو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ قبر کے پاس پڑھنا مراد ہو. تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ پہلی بات تو جمہور کی ہے جیسا کہ کتاب کے شروع میں گزر چکا، اور دوسری بات کے قائل حضرت سیدنا ابن عبد الواحد مقدسی رحمہ اللہ ہیں، جن کا موقف پیچھے بیان ہو چکا ہے، اور وقت نزا اور قبر دونوں بھی مراد ہو سکتی ہے. ہمارے متاخرین علماء میں سے حضرت سیدنا محب طبری رحمہ اللہ احیاء العلوم میں، حضرت سیدنا امام غزالی اور العاقبہ میں حضرت سیدنا عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب تم قبرستان جاؤ تو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس کا ثواب قبرستان والوں کو بخش دیا کرو، کیونکہ یہ انہیں پہنچتا ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ قرات کا ثواب قاری کو ملتا ہے، میت کو سننے کا ثواب ملتا ہے، اسی وجہ سے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو. تو اللہ کی رحمت سے یہ بھی بعید نہیں ہے کہ وہ انہیں قرآن کریم پڑھنے اور سننے دونوں کا ثواب ایک ساتھ عطا فرما دے، اور انہیں ہدیہ کیا جانے والا تلاوت کا ثواب بھی عطا فرما دے، چاہے انہوں نے اسے سنا بھی ہو، جیسا کہ صدقہ اور دعا کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ اس سمے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو بھی ہم قرآن شریف کی تلاوت قبرستان میں جا کر کے کریں تو مردے اس کو سنتے ہیں. یہ امام قرطبی نے، امام سیوطی رحمۃ اللہ، امام قرطبی کے حوالے سے یہ بات نقل فرمائی کہ جو بھی ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں، جو بھی ذکر و اذکار ورد و وظائف پڑھتے ہیں تو مردے، مسلمان مردے اس کو سنتے ہیں. تو جب عام مسلمان اس کو سن سکتا ہے تو پھر ہمارے بزرگان اولیاء کرام کیوں نہیں سن سکتے ہیں؟ شہداء کیوں نہیں سن سکتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سن نہیں سکتے ہیں؟ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم. احناف کی عظیم کتاب فتاوی قاضی خاں میں ہے کہ جو قبرستان میں تلاوت قرآن سے مردوں کو انسیت دینے کی نیت کرے وہ وہاں تلاوت کرے، اور اگر یہ نیت نہ ہو تو جہاں چاہے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ تو سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ ثواب بھی پہنچا دے گا انشاءاللہ. تو اگر مزید آپ کو میت کو انسیت، کمفرٹ، اور ان کو ان کے دلوں کو کنسلیشن کرنا ہے، you want to give comfort to the deceased, so go to the graveyards and pray next to them because they listen to your recitation of the Quran. Their hearts find utmost peace when someone comes to their grave and recites something from the Quran. Subhanallah. یہاں پر ضمناً ایک بات اور عرض کرتے ہیں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے بعض علماء کرام نے قبر کے پاس تلاوت سے میت کو نفع پہنچنے پر اس حدیث پاک سے استدلال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ کے 2 ٹکڑے کیے اور انہیں 2 قبروں پر گاڑ دیا، پھر ارشاد فرمایا کہ امید ہے کہ جب تک یہ خشک نہ ہوں گے ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی. یہ صحیح مسلم شریف کی صحیح حدیث شریف ہے. That the Prophet sallallahu alaihi wasallam took a branch from a tree
broke it into two pieces and placed it on the graves of the two people who were being punished. One, because one person was being punished because he was tail bearing, چغلی کرنا, ایک کی باتیں دوسرے تک پہنچانا, اور ہم کہتے ہیں کہ گجراتی میں کہتے ہیں پین مارنا, چمچا ہلانا, پتہ نہیں کیا کہتے لوگ. تو ایسا کیا کرتے تھے کچھ, تو اس کے لیے ان کو عذاب ہو رہا تھا. دوسرا شخص, the second person was being punished because he did not protect himself from droplets of urine. Either when he was answering the call of nature, going to the toilet, he was not protecting his clothes. He used to urine standing up. Because of that, obviously the urine droplets were coming onto his clothes. Like many of the younger generation, they don't even know how to sit properly and answer the call of nature. I hope that parents listening, they actually tell them, teach them how to sit on the toilet and how to clean themselves. This is of utmost paramount importance. If the clothes are dirty, however many times you're going to do wudu, if there is the size of 50 pence coin najasa on their clothing, najasa ghalidha on their clothing, then how on earth are they going to, is their wudu going to be valid, and how on earth are they going to pray their namaz? So the Prophet ﷺ then planted these two branches on each grave, and the Prophet ﷺ said, so long as these remain fresh, Allah subhanahu wa ta'ala reduce the torment, inshallah, from the occupants of this grave. امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک اس کا یہ مطلب ہے کہ چیزیں جب تک اپنی حقیقت پر یا سرسبز و شاداب رہتی ہیں, اللہ رب العزت کی تسبیح کرتی رہتی ہیں, یہاں تک کہ ان کی تری ختم ہو جائے یا پھر سرسبز نہ رہیں یا اپنی اصل سے جدا کر دی جائیں. آپ کے علاوہ دیگر علماء نے فرمایا کہ جب ایک شاخ کے سبب ان کی عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے, تو پھر جب کوئی مؤمن مسلمان تلاوت قرآن شریف کرے گا تو پھر تخفیف کا عالم کیا ہوگا. سبحان. When a branch, this is why we put flowers on the graves of our deceased, because these flowers, the greenery, they do the tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala, and because of this glorification, tasbih of Allah, dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, the mercy of Allah descends. It descends on the occupant of the grave, so therefore they find a reduction in the torment of the grave. They find mercy and consolation of the heart. So when inanimate objects, in inverted commas, inanimate, otherwise وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. If a branch can be a means of reduction in the torment of the grave, then what do you think about a believer who goes to the side of the grave and recites Surah Yasin, recites Surah Al-Ikhlas? Of course Allah subhanahu wa ta'ala will inshallah reduce the torment from the grave. سیدنا ابو برزہ اسلمی رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے جس میں میت کو عذاب ہو رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی لے کر اس پر گاڑ دی اور ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ تر رہے گی اس کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی. سیدنا ابو برزہ رضی اللہ عنہ نے پھر وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو قبر میں میرے ساتھ 2 تر شاخیں رکھ دینا. آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال کرمان اور قوسین کے درمیان ہوا, تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی قبر میں 2 شاخیں رکھنے کی وصیت کی تھی, مگر اس جگہ تو شاخوں کا نام و نشان نہیں ہے. ابھی وہ حضرات اسی ششو پنج میں تھے کہ سجستان سے چند سوار آتے دکھائی دیے جن کے پاس تر شاخیں تھیں. انہوں نے ان سے 2 شاخیں لی اور حضرت سیدنا ابو برزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ قبر میں رکھ دی. سبحان اللہ. جیسے صحابہ کرام نے وصیت فرمائی تھی عین اسی پر عمل ہوا. سبحان. یہ کرامت بھی آپ کی دیکھیں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ نے بھی وصیت کی تھی کہ میری قبر میں 2 شاخیں رکھی جائیں. اور آخری چند باتیں یہاں پر اس باب کی آخری باتیں پیش کرتے ہیں کہ سیدنا کثیر ابن سالم ہیتی رحمۃ اللہ نے بڑی شدت و تاکید کے ساتھ وصیت کی تھی کہ اگر میری قبر بوسیدہ ہو جائے تو اسے دوبارہ تعمیر نہ کیا جائے, کیونکہ اللہ رب العزت بوسیدہ قبر والوں کی طرف نظر فرماتا ہے تو ان پر رحم فرماتا ہے. لہٰذا میری بھی یہی تمنا ہے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں. یعنی آپ کی تواضع تھی, یا آپ کا تواضع تھا, یا آپ کی انکساری تھی کہ آپ نے یہ بات بیان فرمائی. سیدنا وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی حضرت سیدنا
ارمیہ علیہ السلام چند قبروں کے پاس سے گزرے جنہیں عذاب ہو رہا تھا، اور 1 سال کے بعد دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو ان کا عذاب ختم ہو چکا تھا۔ بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے کہ اے میرے پروردگار، اے قدوس، اے پاک ذات، میں 1 سال پہلے ان قبر والوں کے پاس سے گزرا تو یہ عذاب میں مبتلا تھے، اور اب دیکھتا ہوں کہ ان کا عذاب ختم ہو چکا ہے۔ آسمان سے ایک آواز آئی، ایک ندا آئی، اے ارمیہ، اے ارمیہ۔ ان کے کفن پھٹ گئے، بال بکھر گئے، قبریں بوسیدہ ہو گئیں، تو میں نے ان کی اس حالت پر رحم کیا، اور جن مردوں کی قبریں بوسیدہ، کفن پھٹے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے ہوں، میں ان کے ساتھ ایسا ہی رحم کیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحم الراحمین ہے۔ رب ذوالجلال ہمارے تمام مرحومین پر رحم و کرم فرمائے، ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور ہم سب کو موت آنے سے پہلے توبہ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔